میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا اپنی مطلوبہ گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، گاڑی کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ میں بہت بیزار تھا۔ اپنا دستی سامان میں نے سامنے بینچ پر رکھا اور وہیں چہل قدمی میں مصروف تھا جب تیز بارش بھی ہونے لگی۔ اب تو میں اور بھی زیادہ کوفت کا شکار ہو چکا تھا۔ دعا کر رہا تھا کہ جلد از جلد ٹرین آئے اور میں یہاں سے جاؤں۔ اسی وقت میں نے اسٹیشن سے ایک لڑکی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالی چادر اپنے ارد گرد لپیٹی ہوئی تھی اور وہ کافی عجلت میں تھی۔ ایک ہاتھ سے چادر سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس وقت اسٹیشن پر زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ آ کر اسی بینچ پر بیٹھ گئی جہاں میرا سامان رکھا ہوا تھا اور پھر کسی سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی شکر ہے سب کچھ رازداری میں ہو گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ لڑکی کا لہجہ پنجابی تھا، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی، چوڑیاں بھی پہن رکھی تھیں، آنکھوں سے لگ رہا تھا جیسے میک اپ بھی کیا ہے۔ میں نے کپڑوں پر نظر دوڑائی تو پیلے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، اوپر سے کالی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا شاید یہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے اور اب اپنے عاشق کو فون کر رہی ہوگی۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، لڑکیوں کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ماں باپ کی عزت کو رول کر گھر سے نکل جاتی ہیں، پھر کوٹھے کی زینت بنتی ہیں۔ توبہ ہے۔ بہرحال میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی کا ہارن دور سے سنائی دیا۔ میں نے شکر کیا۔ جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم پر لگی میں فوراً سے ٹرین میں چڑھ گیا تو ٹرین کے کافی کیبن خالی تھے۔ میں اپنی مطلوبہ جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی بھی اپنا سامان اٹھائے ایک ایک کیبن میں جھانک رہی تھی۔ جس کیبن میں بیٹھا تھا وہاں اور کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ بھی آ کر وہیں بیٹھ گئی۔ بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد میں نے اسٹیشن پر چند مردوں کو آتے ہوئے دیکھا جو بڑی بےتابی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا تم ٹرین میں لڑکی کو ڈھونڈو، ہم ادھر ڈھونڈتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ لڑکی کے بھائی ہوں گے جو اسے لینے آئے ہوں گے۔ اچھا یہ لڑکی پکڑی جائے، پتہ نہیں کس شخص کے ساتھ جا کر منہ کالا کرے گی۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ مجھے ایسی لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ جیسے اس لڑکی نے ان نوجوانوں کو دیکھا، جلدی سے اپنی طرف کا شیشہ گرا دیا اور چادر سے اپنا چہرہ چھپانے لگی۔ میرا جی چاہا کھڑکی سے باہر جھانک کر آواز دوں اور کہوں کہ جسے آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں بیٹھی ہے، لیکن کہہ نہیں سکتا تھا۔ پہلے ہی اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا تھا کہ شہر سے سیدھا گاؤں جا کر مجھے پٹخا دیا گیا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا۔ کچھ ہی دیر بعد دوسرا ہارن بجا اور گاڑی چلنے لگی۔ ان میں سے ایک نوجوان گاڑی کے اندر آ گیا۔ اس کا دھیان اس لڑکی کی جانب نہیں گیا، بس تیزی سے اس نے نظر چرائی اور واپس چلا گیا۔ ٹرین چل پڑی تھی اور اب تو کافی رواں دواں ہو چکی تھی۔